یہ جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برج شارجہ جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافی ساری جو چینجنگز ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے میں کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایکسپو 2020 جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے اس سال شروع ہوئی ہے۔ ابھی 1 اکتوبر سے 31 مارچ تک ایکسپو 2020 دبئی میں جاری رہے گی، تو اسی کا جو تعمیرات ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ اسی کے سلسلے میں کی گئی ہیں۔ کافی ساری جو چیزیں ہیں کہ دبئی کو ایک کمرشل ہب میں بدل دیا گیا ہے۔ ابھی جو یہاں کا ویزا کا سسٹم ہے تو 2500 روپیہ فیس ہے پتاکا کی، اس کے بعد سطح کی 1000 درہم فیس ہے، اس کے بعد تقریباً 600 روپے میڈیکل کے، تو یہ کل ملا کے تقریباً 4100 روپے بنتے ہیں۔ تو ویزا کا جو عمل ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے جو 60-70 درہم کی دہاڑی لگاتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں رکھے ہوئے وہ ہے کرنسی کا فرق۔ تو جناب یہ کرنسی کا جو فرق ہے ابھی 46 پر ہے، یعنی کہ 1 درہم کے بدلے ہمیں کوئی 46 روپے پاکستانی ملتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں رکے ہوئے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ دبئی ہاسپٹل ہے، یہ دبئی ہاسپٹل کا جو ہے ایمرجنسی وارڈ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا پارکنگ ایریا ہے، اور یہ جو اونچی سی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دبئی ہاسپٹل کی مین بلڈنگ ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پورا علاقہ انتہائی اہم علاقہ ہے تجارتی حساب سے۔ دبئی کو جو ہے ایک کمرشل ہب کی صورت میں بدل دیا گیا ہے۔ اس کے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے شارع ابوبکر صدیق کا بورڈ ہے، المرکبات کا روڈ ہے، شارع الخلیج جو ہے المنظر کی طرف جاتی ہے، جہاں سے شارجہ کی طرف چلی جاتی ہے، اور دوسرا جو کرنیش ڈیرہ ہے یہ وہی ہے جو سمندر کے اندر جزیرہ بنایا گیا ہے۔ تو ابھی یہ ایک سگنل ہے بہت بڑا دبئی ہاسپٹل کے ساتھ ہی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برج جو بنائے گئے ہیں کس خوبصورتی سے جو ہے جوڑ دیا گیا ہے اس ڈیرہ دبئی کو شارجہ سے اور مرفا ڈیرہ سے اور شارع ابوبکر صدیق۔ تو یہ دبئی ہاسپٹل کا مین گیٹ ہے۔ میں ابھی روڈ کراس کر رہا ہوں اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے۔ دبئی کی جو کامیابی ہے وہ اس کے حکمرانوں کی اپنے ملک سے محبت کا مظہر ہے کہ انہوں نے جو ہے ملک کی ترقی پر پیسہ خرچ کیا ہے، اور اپنے ملک کی ترقی سے جو پیسہ بچا ہے پھر اس کو باہر انویسٹمنٹ کی ہے، اور باہر بھی جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا بھی جو پرافٹ آتا ہے وہ بھی اپنے ملک پر خرچ کرتے ہیں۔ ابھی یہ سامنے آپ کو یونین کوپ تعاونی الاتحاد جو نظر آ رہا ہے، یونین کوپ، یہ جہاں کی ایک مہنگی ترین سپر مارکیٹ ہے۔ یہ یعنی کہ عربیوں کی مارکیٹ ہے، اس کو جمعیت تعاونی الاتحاد یعنی یونین کوآپریٹو سپر مارکیٹ ہو گئی، ایسا کچھ نام ہے اس کا۔ تو
یہ عربی لوگوں نے جو ہے مل کے اس کو، جیسے پاکستان میں کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہ ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہے. تو اس کی تقریباً 24-25 برانچ ہیں، اور ایک برانچ جو ہے یہ میرے روم کے ساتھ ہے. یہ ہمریا کا علاقہ ہے. تو یہ بھی جو مارکیٹ ہے، اور اس طرح کی جو کافی سارے بزنس ہیں جو سیمی گورنمنٹ ہیں، جو پیٹرن آف گورنمنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ دبئی گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتی ہیں، اور اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے وہ مقامی جو لوکل عربی ہیں ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی ترقی کی اعلیٰ مثال ہے، جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام بھی دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اور یہاں کا جو سسٹم ہے، اس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اسی وجہ سے کافی فرق رہتا ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی ڈفرینس ہے. یہاں جو ہے بادشاہت ہے، اور یہاں ملک کی جو ہے ایک جو امپریشن ہے، ملک کی جو مشہوری ہے، اس کو نقصان پہنچانا جرم ہے. ورنہ پاکستان میں تو ہر ایرا غیرہ اٹھ کے کبھی ریاست کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی جو ہے عوام کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اپنی جو منجی ہے اس کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے، اور نہ ہی کسی نے اپنے گربان میں جھانکنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو بنیادی فرائض ہیں ان کی تو ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے. ہاں، لیکن جب بات آتی تو ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کے بارے میں سوچنا ہوگا. یہاں یہ ٹریفک جو ہے سگنل پر رکی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان میں کبھی ایسا بدقسمتی سے کوئی ہو بھی جائے تو ہم نے زحمت ہی نہیں کی سگنل پر رکنے کی. میں نے خود لاہور میں دیکھا ہے کہ کبھی سگنل پہ عوام جو ہے وہ رکنا اپنی توہین سمجھتی ہے، اور اسی چکر میں جو ہے کئی حادثات بھی ہو جاتے ہیں. تو میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ حکومت پر تنقید کرنے سے پہلے اور کسی اور کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.